حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کی شان کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو مسلمان ہو کر مرو، دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا، بعد میں کہا کہ مرو تو مسلمان ہو کر مرو، دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ دونوں میں کچھ تعلق ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ڈرایا اور بعد میں یہ حکم فرمایا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو نہ ہمیں ایمان سے محبت ہو سکتا ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز سے محبت ہو سکتی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے، اس کے بعد یہ عمل تمہیں کرنا ہے، اور نہیں ڈرو گے تو لاکھ کوشش کرو گے، کہیں نہ کہیں بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کی آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آج میں اپنے موضوع کو چینج کرتے ہوئے، تبدیل کرتے ہوئے ایک الگ موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، اور بلکہ کہہ لیجیے پورے ہندوستان میں، شادیوں کا ماحول بڑے زور و شور پہ چل رہا ہے، اور ان شادیوں کو ہم نبھا رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ نبھا رہے ہیں، لیکن کہیں پر اچھے طریقے سے شادیاں کی جا رہی ہیں اور کہیں پر غلط طریقے سے شادیاں کی جا رہی ہیں۔ شادیاں غلط طریقے سے مطلب شادی غلط نہیں ہوتی ہے، شادی میں کچھ کام ایسے کر دیے جاتے ہیں جہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہم جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سنت کہ جس سنت کے ادا کرنے سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اس سنت کی ادائیگی میں ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جہاں شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ یہ نبی کی سنت ادا کر رہا ہے اور اتنا خطرناک کام ساتھ میں کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شادی جب ہم کرتے ہیں تو بہت سارے گھرانے، بہت سارے لوگ، اور ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہمارے یا بچوں کی شادی ہو، ہمارے بھائی کی شادی ہو، ہماری بہن کی شادی ہو، ہماری بیٹی کی شادی ہو، تاکہ اس رشتے میں برکت پیدا ہو اور ہمیشہ دونوں خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں شریعت کو نہیں دیکھا جاتا، دنیا کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے، دوست کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، محلہ کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، مزہ کس میں آنا چاہیے، انجوائے کس میں ہونا چاہیے، ان چیزوں پر ہم دھیان دیتے ہیں، اور کبھی ناچ گانے کرتے ہیں، کبھی ڈی جے لاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اور ان شادیوں میں اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسی نحوست پیدا ہو جاتی ہے ناچ گانوں کی کہ وہ رشتہ بگڑتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ کچھ دن کے بعد میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں،
وہ جھگڑا ساس سسر تک پہنچتا ہے اور نوبت طلاق اور جواب کی آ جاتی ہے۔ یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے جو ہم نے شریعت کی دھجیاں اڑائی اور اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ڈی جے بجائے، گانے بجائے، ناچ کرائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے رشتے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس ماحول میں ہماری کوششیں، ہمارے علماء کی یہ کوششیں، بیچارے چیخ چیخ کے ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے کہ ناچ گانے سے پرہیز کرو شادیوں میں، ڈی جے سے پرہیز کرو شادیوں میں، لیکن ہم ٹھان کے بیٹھے ہیں مولانا کچھ بھی بولتا رہے، ہمیں جو کرنا ہے وہی ہم کریں گے۔ بھئی مولانا لوگوں کا کام کیا ہے؟ صرف کتے کی طرح بھوکنا، اور ہمارا کام ہے مزے لینا، جو ہم مزے لینا ہے وہ مزے لیتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک عالم جس کی عزت ہم نے اور آپ نے کی ہے، جس کی فرما برداری ہم نے اور آپ نے کی ہے، جس کی بات کو مان کر وہ اپنے باپ کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے تو شریعت کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کو ٹھکراتے ہیں تو مولانا کی بات کو ہم نہیں ٹھکراتے، ہم شریعت کی بات کو ٹھکراتے ہیں، ہم رسول اعظم کے قانون کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بیان کرے، کوئی مولانا بتائے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج پورے ہندوستان میں یہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ ناچ گانے بجانے ڈی جے کو شادیوں میں کس طریقے سے بند کیا جائے۔ کئی جگہوں پر علماء کرام نے یہ اتحاد کیا ہے کہ جس شادی میں یہ چیزیں ہوں گی وہاں کوئی بھی قاضی، کوئی بھی امام، کوئی بھی مولانا نکاح نہیں پڑھائے گا اور نہ شریک ہوگا۔ لیکن کچھ مولانا ہی جو ہوتے ہیں وہ ہمارا معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے بچے کی شادی ہے، ڈی جے لایا، میں نے انکار کر دیا کہ نکاح نہیں پڑھانا، ان کو معلوم ہے یہ نہیں پڑھائیں گے، دوسرے تو مل ہی جائیں گے 1000 روپے میں، تو وہ جناب جائیں گے دوسرے کو لے کر آئیں گے، سینہ پھلا کے یہ امام نہیں پڑھایا تو کیا ہوا، دوسرا تو اپنے کو مل گیا نا، اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ہم محنت کرتے ہیں، مولانا ہی اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ بہرحال کون کیا کرتا ہے وہ چھوڑ دیجئے، جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت کی تعظیم جو انسان کرتا ہے قیامت کے دن وہی نبی کے ساتھ جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا، اور جو انسان دنیا میں نبی کی سنت کی توہین کرتا ہے وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ تم میری سنت کی توہین کرتا تھا، میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں، کس کے پاس جاؤ گے شفاعت کے لیے؟ کہاں منہ دکھاؤ گے؟ کوئی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ یہ ہمارے دوست جن کے کہنے پر ہم ڈی جے لاتے ہیں، جن کے کہنے پر ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یہ ہمارے دوست دفنانے کے بعد قبر میں ہم پر آگ جلایا جائے، ہمیں قبر میں آگ میں جلایا جائے گا، سانپ اور بچھو کے عذاب ہم پر مسلط کیے جائیں گے، یہ دوست بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ آج ہم بہت سارے کام اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ دوست کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یار ڈی جے لا لو کیا ہوگا، 15-20 ہزار کی بات ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، اپنے دوست کے کہنے پر ہم نے ڈی جے تو لا لیے، لیکن تیرے مرنے کے بعد جب قبر میں ہتھوڑے مارے جائیں گے تو تیرا دوست آئے گا بچانے کے لیے، ڈی جے میری وجہ سے لایا تھا، میں بچانے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں تو ہتھوڑے اکیلے کھانا ہے، ہتھوڑے کھانے میں کوئی شریک نہیں ہوگا، سانپ اور بچھو کے عذاب مسلط کیے جائیں گے تو ہمارے رشتہ دار بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں اکیلے وہ عذاب سہنا ہوگا۔ ہماری قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، یہ ہمارے دوست بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں اکیلے اس آگ میں جلنا ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب جہنم کی دہکتے ہوئے آگ میں ہمیں ڈالا جائے گا تو ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ رشتہ دار بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اکیلے ہمیں جہنم میں جلنا ہوگا۔ جب ہر سزا ہمیں اکیلے بھگتنا ہے تو ہم دوست کی کیوں مانیں، دوست کی کیوں سنیں، رشتہ دار کی کیوں سنیں؟ ہمیں سننا چاہیے اس کی جو ہماری شفاعت کرا سکتا ہو، جو ہمیں بخشوا سکتا ہو، جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور آپ جو علماء چیخ چیخ کر آج کہہ رہے ہیں، ان علماء کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک میری ذمہ داری ہے، قوم تو جہنم میں بھی بار بار نہیں ڈالا جاتا، ایک ہی بار ڈالا جائے گا۔ موت بھی بار بار نہیں آئے گی، ایک ہی بار آئے گی، اور جب آئے گی تو ایسے ٹھوکے جاؤ گے کہ کوئی بچانے والا نظر نہیں آئے گا۔
قبر میں بار بار نہیں ڈالا جائے گا کہ زندہ کیا جائے ڈالا جائے، ایک ہی بار ڈالا جائے گا۔ ایک ہی بار شادی ہوتی ہے نا، شادی تو ڈبل ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، لیکن موت ڈبل نہیں آ سکتی ہے، مہلت نہیں ملے گی جب آ جائے گی تو۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی سنت کی ادائیگی سے پہلے ہم ناچ گانے کرتے ہیں اور وہیں پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کیا کرو گے؟ اس لیے اگر یہ کام کرنا ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو نبی کی میلاد سے اس کی شروعات کرو، نبی کے نعت کی محفلیں سجاؤ، اور یہیں پر تھوڑی سی کڑوی بات بول دیں تو وہ انسان جو اپنے بیوی کے سامنے بھی نہیں بول پاتا، وہ بول پڑتا ہے کہ مولانا صرف ویسی باتیں کرتے ہیں۔ شریعت کی بات بتاتا ہوں، قانون کے دائرے میں بتاتا ہوں، آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا، اور نہ مولانا اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن آج ہماری قوم یہ کر رہی ہے تو ہمیں بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرتے ہیں، بڑے امیر ہیں، ڈی جے کے لیے 50 لاکھ بڑے امیر ہیں، جہاں نکاح کے قاضی کو دینے کی بات آ جائے گی وہاں جنازہ نکل جاتا ہے، وہیں غریب بن جائے گا بیچارہ۔ 2000 کا ڈیمانڈ اگر کوئی قاضی کر دے تو پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مولانا کو مانگنا نہیں چاہیے تھا، جو خوشی سے دے دیتے وہ لے لیتا۔ ابے بے وقوف، مانگنا نہیں چاہیے تھا تو ڈی جے لایا تو کہاں تھا تو بولنے کے لیے؟ کیوں نہیں آیا روکنے کے لیے؟ جبکہ مولانا کا حق ہے اور قاضی کا حق ہے، اس حق میں نہ مسجد کے ٹرسٹ روک سکتی ہے، نہ مدرسے کی جماعتیں روک سکتی ہیں، نہ محلے کا کوئی انسان منع کر سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور سنو، شریعت کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ شریعت نے یہ متعین کیا ہے کہ جب نکاح پڑھایا جائے تو اگر کنواری لڑکی ہو یا شادی شدہ ہو، دو نکاح ہوتا ہے، ایک کنواری یا مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا تو دوبارہ شادی کی جاتی ہے۔ شریعت میں کنواری لڑکی کے نکاح کا ہدیہ کتنا متعین کیا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، مجھے معلوم ہے، کیونکہ مولانا کبھی اس کو بیان نہیں کرتے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کنواری لڑکی کا نکاح جب پڑھایا جائے تو شریعت کی یہ کہتی ہے کہ قاضی 1 دینار ہدیہ لے سکتا ہے۔ کتنا؟ 1 دینار۔ اور مطلقہ ہو، بیوہ ہو، یعنی شادی شدہ ہے، دوبارہ اس کا نکاح ہو رہا ہے لڑکی کا، اس کا نکاح پڑھایا جائے تو آدھا دینار وہ ہدیہ لے گا۔ اور دینار یہ ہوتا ہے سونے کا، آج کے دور میں مارکیٹ کے حساب سے 1 دینار کا ہدیہ 25,000 ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کون ہے بڑے سے بڑا سیٹ جس نے کبھی 25,000 کسی مولانا کو دیا ہو، اور نہ کبھی کسی مولانا نے اس کا ڈیمانڈ کیا؟ یہ میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی اعتراض کرے گا تو ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر اعتراض نہیں ہوگا، یہ شریعت پہ اعتراض ہوگا۔ اگر کوئی قاضی کھڑا ہو جائے کہ میں 25,000 لوں گا تو کسی کو منع کرنے کا اختیار نہیں۔ آج تو مسجد کی ٹرسٹیں، مدرسوں کی جماعتیں پابندی لگا دیتی ہیں کہ ہمارا مولانا 2,000 1,500 1,000 سے زیادہ نہیں مانگ سکتا، نہیں لے سکتا، مانگنا ہی نہیں ہے، کوئی خوشی سے دے تو ٹھیک، نہیں دے تو ٹھیک۔ یہ پابندی بھی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اگر یہ کوئی لگاتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے قاضی پر، یہ ظلم ہے قاضی پر، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ مولانا چاہے تو 10,000 مانگے، چاہے تو 5,000 مانگے، چاہے تو 2,000 مانگے، چاہے تو 25 مانگے، 25 سے اوپر اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بات میں بیان کر دوں گا، کچھ لوگوں کے پیٹ میں چوہا کودے گا، مولانا یار کیا کیا باتیں لے کے آ جاتا ہے۔ اپنی بات نہیں لاتا ہوں، اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے تو مسئلہ بیان کرتا ہوں، اور یہ مسئلہ بھی آج تک نہیں سنا ہوگا 3.5 سال میں کبھی بیان کیا میں نے۔ آج ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ یہ ڈی جے گانے بجانے میں ہم 50,000 خرچ کر سکتے ہیں تو 10,000 مولانا کو دینے میں کیوں بھائی، کیا جاتا ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو شادی کی پوری جان ہے نکاح، اور اسی کو ادا کرتا ہے یہ قاضی۔ شادی کی پوری جان جس کو کہتے ہیں، جو بنیاد ہے، اگر نکاح نہ ہو تو سارا کھانا بیکار، سارا پیسہ بیکار، ساری سجاوٹ بیکار، سب بیکار۔ اسی نکاح کو ادا کرنے والے کا نام قاضی ہے، ہم اس کے لیے 10,000 نہیں نکال سکتے؟ کیوں بھاری پڑتا ہے؟ لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مولانا اتنا ڈیمانڈ کبھی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے ملنے والا ہے، مقدر میں جو لکھا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں، اور جو نہیں لکھا ہے وہ لاکھ کوشش ہم کر لیں ہمارے پاس آئے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو،
یہ جو غلط رسم و رواج ہمارے شادی کے نام پر رائج ہو گئے ہیں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو میرے باپ کے درجے کے ہیں، عمر دراز ہے، سب سے گزارش کروں گا کہ ان سب سے پرہیز کرو۔ اگر ہمارے بچے اس کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، انہیں روکو، سختی سے روکو، سختی سے روکو۔ اس کی جگہ تم نبی کی میلاد کی محفلیں سجا دو، قسم خدا کی اس کی برکتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ تمہارے بچے ہمیشہ خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے نام پر تم ختم قادریہ، ختم غوثیہ، اس طرح کی محفلیں سجا دو، اس کی برکت نظر آئے